الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہن، اللہ تبارک و تعالی نے نعمت اور مصیبت کے اعتبار سے 3 عالم پیدا کر رکھے ہیں. گویا کہ غم اور خوشی کے اعتبار سے 3 عالم اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیے ہیں. ایک تو وہ عالم ہے کہ جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، وہاں غم، مصیبت اور دکھ کا کوئی شائبہ نہیں ہے. اس عالم کو عالم جنت کہتے ہیں. دوسرا وہ عالم ہے کہ جہاں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، عذاب ہی عذاب ہیں، اور وہاں خوشی اور راحت کا کوئی شائبہ نہیں ہے. اس عالم کو عالم جہنم کہتے ہیں. اور تیسرا وہ عالم ہے کہ جہاں جنت کسی نعمتیں بھی ہیں اور جہنم کسی مصیبتیں بھی ہیں. اس عالم کو عالم دنیا کہتے ہیں. گویا کہ دنیا کا یہ عالم جنت نظیر بھی ہے اور دنیا کا یہ عالم جہنم نظیر بھی ہے. جنت کی سی نعمتیں، خوشیاں، راحتیں بھی یہاں نظر آتی ہیں اور جہنم کسی مصیبت، عذاب اور تکلیفیں بھی نظر آتی ہیں. اور اس عالم کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے دارالامتحان بنایا ہے. یہاں انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے عالم تو پہلے 2 ہیں. جنت ہمیشہ کا عالم ہے، جہنم ہمیشہ کا عالم ہے. لیکن یہ دنیا، یہ ہمیشہ کا عالم نہیں ہے. یہ کمرہ امتحان ہے، یہ دارالامتحان ہے. یہاں بندے کا امتحان لیا جا رہا ہے اور اس کے امتحانی پرچے کے سوال 2 ہیں. ایک شکر کا سوال ہے اور ایک صبر کا سوال ہے. جب جنت کی سی خوشیاں اس عالم میں پائے تو اللہ اس کے شکر کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ اپنے اللہ کا شکر کرتا ہے یا نہیں، اللہ کو یاد کرتا ہے یا نہیں. اور جب جہنم کی سی مصیبتیں، آفتیں اور تکلیفیں اس کو پہنچیں تو پھر اس کے صبر کا امتحان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں، یا یہ اللہ کا شکوہ کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کی شکایتیں کرتا ہے. تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کا امتحان لیتے ہیں. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، گوہو کیسے صیب فہم و زکا. ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، گوہو کیسے صیب فہم و زکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. گویا کہ عیش میں
اللہ اپنی یاد کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں، میرا شکر کرتا ہے یا نہیں، اور طیش میں اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کا امتحان لیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے نفس کی سرکش گھوڑے کے لگام میرے خوف سے روکتا ہے یا نہیں، یا یہ کہ سرکش گھوڑے کو دوڑا کر پامال کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے دو امتحانی پرچے کے سوال رکھے، ایک شکر کا سوال اور ایک صبر کا سوال۔ جب شکر نعمت کی کیفیت انسان پر آتی ہے تو انسان مسکراتا ہے، ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، اٹکیلیاں کرتا ہے، اور جب صبر مصیبت اس پر پڑتی ہے تو یہ رونے لگتا ہے، بھج جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو گویا کہ کبھی یہ ہنستا ہے، کبھی یہ روتا ہے۔ تو رونے اور ہنسنے کی یہ کیفیتیں دنیا کے اندر اس کی گزرتی ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں اس انسان کو رونا زیادہ ہے، غم اس پر زیادہ ہیں، دکھ اس پر زیادہ ہیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی حاصل کر لی اور اس مٹی کو پانی کے ساتھ گوندھ کر گارا بنانا تھا، تو اس مٹی کے اوپر، اس مٹی کے ڈھیر پر بارش ہوئی، 40 دن تک بارش برستی رہی، 39 دن 39 ڈیز 39 دن غم کی بارش برسی اور ایک دن خوشی کی بارش برسی۔ گویا کہ اس خمیر کے اندر یہ چیز گھٹی میں ڈال دینی مطلوب تھی کہ یہ آدم جس مٹی سے تخلیق کیا جاتا ہے، جب یہ اور اس کی ذریت دنیا کے اندر آئے گی تو اگر یہ اپنی زندگی کا ایوریج نکالے تو 39 دن اس کے غم اور دکھ کے ہوں گے اور ایک دن اس کا خوشی کا ہوگا۔ تو دیکھیے رونا زیادہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں رونا زیادہ ہو، دیکھو آپ امریکہ میں آتے ہیں، امریکہ میں آپ نے سنا کہ انگریزی اکثر بولی جاتی ہے، زیادہ زبان انگریزی کی بولی جاتی ہے۔ آپ وہاں سے اپنا ٹوفل کا امتحان پاس کر کے آتے ہیں، انگریزی کی کلاسز لے کے آتے ہیں، انگریزی سیکھ کر آتے ہیں کہ امریکہ میں انگلش بولی جاتی ہے۔ آپ اگر سعودی عرب جاتے ہیں، میڈل ایسٹ جاتے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں وہاں عربی بولی جاتی ہے، آپ عربی کے کورسز لیتے ہیں، عربی زبان سیکھ کر آتے ہیں، کیونکہ وہاں چونکہ زبان بولی جائے گی اس لیے ہمیں عربی سیکھنی ہے۔ تو جس علاقے کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں زبان بولی جاتی ہے، آپ وہ زبان پہلے سے سیکھ کر آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ اس دنیا کے عالم کے اندر اس بندے کو رونے کی زبان زیادہ بولنی ہے، اس کو چونکہ رونا زیادہ ہے، اللہ نے جب اس انسان کو دنیا میں بھیجا تو پہلی زبان جو بندے کو سکھائی وہ رونے کی زبان سکھائی۔ بچہ پیدا ہوتے روتا ہے، رونا اس کو کسی نے سکھایا نہیں، کسی نے بتایا نہیں، بلکہ جب بڑا ہو جاتا ہے، صاحب عقل ہو جاتا ہے، صاحب اختیار ہو جاتا ہے، تو اگر اس کو کہا جائے کہ پیدا ہوتے جب جس طرح تم روئے تھے ویسے رو کے تو ہمیں دکھا دو، وہ رو کے نہیں دکھا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضطراری طور پر اس کو رونے کی زبان سکھا دی تھی، کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ یہاں رونے کی زبان چلے گی، اور اس رونے کی زبان سے یہ روئے گا تو ماں دودھ پلائے گی، یہ روئے گا تو ماں اس کو سلائے گی، یہ روئے گا تو ماں اس کو کپڑے پہنائے گی، یہ روئے گا تو ماں اس کو سردی سے گرمی میں لے کے جائے گی، یہ روئے گا تو سردی سے گرمی میں لے کے جائے گی، یہ روئے گا تو اس کی ماں سارے کے سارے مطالبے اس کے پورے کرتی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کر دیا کہ تیری ماں کہ جس کو اس کے رب کے مقابلے میں رب کو 100 حصے محبت کے اپنے بندوں سے ہیں، اس میں سے ایک حصہ جو محبت کا تھا وہ پوری کائنات میں نے بانٹا، اس میں سے معمولی حصہ تیری ماں کو ملا ہے۔ تیری ماں تجھے روتا دیکھتی ہے، تیرے مطالبے بغیر کہے پورے کر دیتی ہے۔ میں تیرا رب، میرے پاس تو 99 حصے تیرے کے ساتھ محبت کے ہیں، تو تو میرے سامنے جب روئے گا تو کیا میں تیرے مطالبے کو پورا نہیں کروں گا؟ تم رو کے تو دکھا، تو رو کے تو دکھا، دیکھ میں کیسے تیری روٹی کا انتظام کرتا، تو رو کے تو دکھا کیسے میں تیرے لباس کا انتظام کرتا، تو رو کے تو دکھا کیسے میں تیری مصیبتوں کو راحت سے بدلتا، لیکن تو نے رونا چھوڑ دیا۔ بچپن میں تجھے میں نے رونا سکھایا، لیکن جب تو بڑا ہوا، صاحب اختیار ہوا، دنیا کی رنگرلیوں میں پڑا ہے، تو نے رونا بھلا دیا۔ تو اب روتا نہیں ہے، تو ہنستا ہے، اٹکیلیاں کرتا ہے، ٹھٹھے اڑاتا ہے، قہقے لگاتا ہے، اور لوگوں کے مذاق اڑاتا ہے، اپنا مذاق اڑواتا ہے، لیکن تو نے رونا چھوڑ دیا۔ اگر تو رونا اسی طریقے سے کرتا رہتا، ہاں ہنسنا تجھے منع نہیں،
اس لیے کہ ایک حصہ خوشی کا بھی تو ہے، اس میں تو ہنس، لیکن موسٹ آف دا ٹائم تم رو کے تو مجھے دکھاؤ، تو پھر دیکھو میں تیری ساری مرضی کے مطابق کر دوں گا۔ لیکن آج بندوں نے رونا چھوڑ دیا۔ اور جو حدیث تحبیب میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، ان میں سے پہلی چیز تو تھی بذل الاستطاع، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے کہ بندے اپنی طاقت کے مطابق خرچ کریں، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ بھلے بدن کی طاقت ہو، مال کی طاقت ہو، صلاحیت کی طاقت ہو، عبادت کی طاقت ہو، مجاہدے کی طاقت ہو، کس بھی حوالے کی طاقت ہو، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق یہ اللہ کے لیے یا اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ بندہ مجھے بڑا محبوب ہے۔ یہ بندہ بس اپنی طاقت خرچ کرتا ہے، اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیتا کہ میرا اللہ جو فیصلہ کرے اس کے سپرد، میرا کام تو کام کرنا ہے، اس کام کا نتیجہ ظاہر کرنا اللہ کا کام۔ جیسے بابے بلے شاہ کہتا ہے نا، مالی دا کام پانی لانا پر پر مشکاں لاوے، مالی دا کام پانی لانا بر بر مشکاں لاوے، مالک دا کام پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ آپ مالی ہیں، آپ اس دنیا کی زمین کے اندر اپنی عبادت کی بیج ڈالتے رہو، مجاہدے کی بیج ڈالتے رہو، ذکر اللہ کے بیج ڈالتے رہو، تسبیحات کے بیج ڈالتے رہو، خدا کی یاد کے بیج ڈالتے رہو، اس کے مخلوق کی خدمت کے بیج ڈالتے رہو۔ فصل اگتی ہے یا نہیں اگتی یہ اس کا کام ہے، آپ اپنا کام کرتے رہو، وہ اپنا کام کرے گا۔ جب بندہ اس طرح اللہ کے لیے جھکتا چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو جنت کا مزہ عطا کر دیتے۔ ایک اللہ والے سفر کر رہے تھے، ایک شہر کے قریب پہنچے، دروازہ بند ہے۔ آپ جانتے کہ پہلے زمانے میں شہروں کے ارد گرد فصیل لگی ہوتی تھی، دیوار ہوتی تھی، بڑا دروازہ ہوتا تھا۔ دروازہ بجایا ہے، بھئی دروازہ کھولو، مسافر ہوں، میں نے اندر آنا ہے۔ چوکیداروں نے کہا نہیں ابھی دروازہ بند رہے گا، ابھی ٹھہریے۔ کہا بھائی شہر کا دروازہ کیوں بند کر رکھا ہے؟ مسافروں پر آپ نے شہر کا دروازہ بند کر دیا۔ کہا کہ اصل میں بادشاہ کا باز شاہین ایگل وہ اڑ گیا ہے اصل میں محل سے، تو بادشاہ نے دروازہ بند کرا دیا کہیں شہر سے باہر نہ نکل جائے، اور اس باز کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑا حیران ہوا، کہا کہ بھائی عجیب آدمی ہو تم، بھائی باز نے دروازے میں سے نکلنا، وہ تو اڑ کے اوپر سے چلا جائے گا دیوار کے، یہ کیا منطق ہے بھائی؟ کو نے کہا بھائی ہم تو غلام ہیں، بادشاہ کو حکم ہے، بس آپ اپنا باڑی رہیے۔ اب یہ مسلح پہ بیٹھے خدا کی طرف نگاہ اٹھائے، رب کریم تیری شان بھی عجیب ہے، اس بے عقل کو تو نے بادشاہی دے دی، اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ باز نے کون سا دروازے سے جانا ہے، دروازے بند کر کے باز تلاش کر رہا ہے۔ اور مجھ فقیر کو دیکھ، چیتھڑے پہنے ہوئے ہیں، چھال کے جوتے ہیں، کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، فاقے ہی فاقے ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، بس تیری ایک یاد کی لو لے کے پھرتا ہوں۔ اس کو تو نے اس بے عقل کو اتنی بڑی بادشاہت دے دی، معقولات و مشروبات کے دسترخوان، عسکری لشکری اس کی طاقتیں، قوت کے خزانے، یہ تیری یہ تقسیم مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ اکبر، ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی، ٹھیک ہے ابھی ہم سودا کر دیتے ہیں، ابھی سودا کر دیتے ہیں، اس کی بادشاہ تجھے دے دیتے ہیں، اور تجھے اپنی محبت کی جو لذت دے رکھی اس کو دے دیتے ہیں، اس کی بادشاہ تجھے دے دیتے ہیں، لیکن تجھے ہم نے اپنی محبت کا جو لطف دے رکھا ہے، راتوں کو اٹھ کے جو ہم سے باتیں کرتا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ سے ملاقات کرتا ہے، دن میں بے چین رہتا ہے کب رات کی اندھیری آئے گی، دن میں تو میں نے رزق کو تلاش کیا، رات کو میں نے رازق سے ملاقات کرنی ہے، جس نے دن میں میرا رزق اتارا تھا، اس کو میں مل کے اس کا شکر تو کروں، اس کے سامنے سجدے میں تو گروں، اس کی تسبیحات تو کروں۔ رات کو تو مجھ سے ملتا ہے، اس وقت جو تو لطف آتا ہے، تو فرش پر بیٹھ کے ایسا لطف لیتا ہے جیسے تو عرش پر بیٹھ کر مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میں اس کو دے دوں؟ تڑپ گئے، نہیں رب ذوالجلال، یہ تو نے رات کے اندھیرے کی جو بادشاہت دے رکھی ہے، اس بادشاہت کے مقابلے میں کائنات کی ساری بادشاہت قربان ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ ہے دنیا میں اللہ جنت کا مزہ دے دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے کبھی آپ نے کسی اللہ والے فقیر کو بادشاہ بنتے نہیں دیکھا ہوگا،
کسی اللہ کے ولی کو بادشاہ بنتے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن بادشاہوں کو فقیر بنتے تم نے دیکھا ہوگا۔ وہ اللہ والے بن گئے، بادشاہت کو چھوڑ کر خدا کی یاد میں لگ گئے، لا الہ کی ضربے لگانے والے بن گئے۔ انہوں نے بادشاہت کو ٹھوکریں مار دی۔ بادشاہ تو فقیر بنتے تم نے دیکھے، لیکن اللہ کے کسی فقیر کو تم نے بادشاہ بنتے نہیں دیکھا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس فقیرے میں اللہ نے جو بے تاج بادشاہت ان کو عطا کر رکھی ہے، ان کے مقابلے میں کائنات کی ظاہری بادشاہت کی ان کی کوئی قیمت نہیں۔ پیران پیر حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ کا لنگر چل رہا ہے، ہزاروں دنیا صبح شام لنگر کھا رہی ہے، کچھ پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے، کون ڈونر کون ہے، کون دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کی نگاہ بادشاہوں کے بادشاہ پر ہو، جس کا تعلق بادشاہوں کے بادشاہ سے ہو، اس کے بعد سامنے تو یہ چیزیں ہیچ۔ درمیان میں مجھے بات یاد آ گئی، میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرہ، جو تبلیغی جماعت کے امیر رہے اور بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے چچا ہیں۔ وہ اپنی بابیتی میں واقعہ لکھتے ہیں، کہا کہ بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہو گیا تو اس کے بعد خانقاہ کا جو لنگر تھا وہ اسی طرح چل رہا ہے، ہزاروں دنیا آ رہی ہے، جماعتیں آ رہی ہیں، کھانا چل رہا ہے، لنگر چل رہا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں، اسی طرح کھایا جا رہا ہے، اسی طرح دسترخوان وسیع ہے۔ تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے بڑے حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ امیر تھے۔ تو میں نے مولانا یوسف صاحب سے کہا کہ بھائی جان، چچا جان کی بات اور تھی، آپ ذرا لنگر کو کنٹرول کر کے چلائیے، اس لیے کہ ان کا تو اللہ سے ایک تعلق تھا، وہ تو خزانہ غیب سے آتا تھا اور نصرتیں ہوتی تھیں، لنگر چلتے تھے، لیکن اب ہمارا تو وہ معاملہ نہیں ہے، آپ کنٹرول کیجئے لنگر کو، دسترخوان کو اتنا وسیع نہ کیجئے۔ کہتے میں نے یہ بات کہی۔ اللہ کو میرے دوست بزرگوں، اللہ والوں کا اللہ سے جو تعلق ہے اس کو ہم نے سمجھا کہاں ہے؟ ہم نے اس تعلق کا کبھی لطف لیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا یوسف صاحب نے ایسی بات کہی، حضرت شیخ زکریا فرماتے ہیں کہ آج بھی سوچتا ہوں تو تڑپ جاتا ہوں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کہا کہ زکریا لینے والا ہی بدلا، دینے والا تو نہیں بدلا۔ لینے والا بدلا، دینے والا تو نہیں بدلا۔ دینے والا تو وہی رب ہے جو میرے ابا کا رب تھا، جو وہ تیرے چچا کا رب تھا، لیکن لینے والا بدلا، دینے والا تو نہیں بدلا۔ اگر میں اس کی جگہ آ گیا ہوں تو دینے والے خزانے تو وہی ہیں، انشاءاللہ یہ خزانے اسی طرح جاری ساری رہیں گے۔ یہ اللہ والے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہ لنگر چل رہا ہے، تو بادشاہ وقت نے سوچا کہ یہ لنگر چل رہا ہے، ہزاروں دنیا کھا رہی ہے، کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے۔ قاصد بھیجا، خط لکھ کے بھیجا، کہا کہ آپ کا لنگر ماشاءاللہ بہت وسیع ہے، کتنی دنیا ملکوں سے آ کر کھانا کھاتی ہے، تو میری نیمروز کا علاقہ، نیمروز کا معنی ہے آدھا دن، اس علاقے کا نام نیمروز تھا۔ کہا کہ نیمروز کا جو علاقہ ہے وہ پورا علاقہ میں خانقاہ کے نام وقف کرتا ہوں، تاکہ اس کی کاشت، اس کی فصل، اس کے پھل فروٹ سارے خانقاہ کو ملے، اس سے ہوگا کہ آپ کے لنگر کے اندر میری طرف سے حصہ پڑ جائے گا اور آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ معنی نیمروز کا ذہن میں رکھیے گا، نیمروز معنی آدھا دن، چڑھا ہوا دن، اور نیم شب کہتے آدھی رات۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو جب خط ملا، اللہ اکبر، آج ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اللہ ساتھ سلام کرتے، ساتھ سلوٹ کرتے، اور بڑھ چڑھ کے جا کے قبول کر لیتے، دعائیں دیتے۔ بے شک ہماری بساط ہے بھی یہی، ہم اگر نخرہ کریں گے تو بھوکے مریں گے، کیونکہ ہمارا نہ اللہ سے تعلق ہے نہ اللہ کے مخلوق سے کوئی واسطہ، اس لیے ہم تو بھوکے مریں گے۔ ہم پر تو یہی حق بنتا ہے کہ جا کے قبول کر لیں بھائی۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا؟ اسی خط کے پیچھے لکھا، کہا کہ جب سے نیم شب کی بادشاہت ملی ہے، نیم روز کی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی ہے۔
اس کو میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوں۔ نیم شب کی بادشاہت میں اللہ کے سامنے لا الہ الا اللہ کے ضرب لگا کے خدا کے آگے جھولی پھیلاتا ہوں، وہ جھولی خالی نہیں لوٹتی۔ میرے بزرگوں، دوستو، یہ حقیقت۔ تو رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ جب بندہ روتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جنت کا مزہ دے دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں کو اللہ نے اپنی محبت کی جو بادشاہی دے رکھی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی چیز پسند فرمایا کہ بذل الاستطاعہ، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا، اپنی طاقت کے مطابق عبادت کرنا، اس پہ کوتاہی نہ کرو۔ جتنی طاقت دی ہے عبادت ضرور کرو، جتنی طاقت دی ہے اذکار ضرور کرو، خدا کو یاد ضرور کرو، خدا کی مخلوق کی خدمت ضرور کرو، اس میں کمی نہ کرو۔ جب کمی نہیں کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور اللہ جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے۔ اس لیے کہ بچہ ہمارا محبوب ہوتا ہے تو بچے کی انگلی پکڑ کے چلتے، انگلی پکڑ کے چلتے، پھر کوئی خطرہ نہیں۔ اور دوسری چیز تھی والبکاء عند الندامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ندامت پہ رونا بڑا پسند ہے۔ انسان جب اپنی گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، کوتاہیوں پر نادم ہوتا ہے اور روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آنسو بڑے پسند ہیں۔ حدیث میں آتا ہے 2 قطرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ایک آنکھ سے نکلنے والا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنسو کا قطرہ ٹپکتا ہے، اور دوسرا میدان جہاد کے اندر مجاہد کی شہادت کے خون کا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے۔ کہا کہ یہ دونوں قطروں کے زمین میں جذب ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رضا کا پروانہ جاری کر دیتے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب رونا آ جائے تو ان آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں میں مل کے چہرے پہ مل لو۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے شوق سے یا اللہ کے خوف سے جو آنسو بہتے ہیں وہ بدن کے جس حصے پہ لگتے ہیں اللہ وہاں جہنم کی آگ آرام کر دیتے ہیں۔ آپ جب اس کو اپنے منہ پہ مل لیں گے اللہ منہ کو جہنم کی آگ سے حرام کر دیں گے، اور اللہ ایسے نہیں ہے کہ منہ کو جنت میں داخل کر دیں باقی بدن جہنم میں داخل کر دیں، نہیں، جب منہ کو اللہ نے حرمت دے دی اللہ اس منہ کی برکت سے باقی بدن کو بھی جنت میں داخل کر دیتے۔ اس لیے آنسو کو چہرے پہ مل لے، داڑھی پہ مل لے، کپڑے پہ مل لے، اس لیے کہ وہ آنسو جہاں پہنچا وہاں جہنم کی آگ حرام۔ اللہ کو ندامت کے آنسو بڑا پسند۔ اور رونا میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں پیدا ہوتی بچے کو رونے کی زبان سکھائی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دنیا میں رونا زیادہ ہے، 39 ڈیز رونا پڑے گا۔ رونے کی زبان سکھا دی تاکہ اس کو رونا ہے، یہ رونا سیکھے۔ جب روئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اس کے مطالبے پورے کر دیں گے۔ یہ رونا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے خوف سے ایک آنسو جو مکھی کے سر کے برابر ہو وہ اگر ٹپک جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ ایک آنسو کی وجہ سے جہنم کی آگ حرام ہو گئی، لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر جہنمی روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے اور دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو ان آنسوؤں میں دنیا کی کشتیاں چل سکتی ہیں، لیکن ان آنسوؤں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ زمین کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے جو آنسو بہ گیا ایک قطرہ بھی ہوگا اللہ کے اس کی قیمت ہوگی، لیکن زمین میں اترنے کے بعد اگر آنسو بہے تو بس ان آنسو کی اللہ کی کوئی قیمت نہیں، بلکہ وہ آنسو پیٹرول کا کام دیں گے۔ جتنے جہنم میں روئیں گے آگ پیٹرول کی طرح اور بھڑکے گی، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے آنسو ختم ہو جائیں گے، ان کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگے گا، اتنا روئیں گے اور کہیں گے رب ذوالجلال معاف کر دے، ہمیں نکال دے جہنم کی آگ سے، ہم نے خطا کی، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ 40-100 سال کے بعد آواز دیں گے نہیں تمہارے کیے کا یہی بدلہ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں سوچو اگر خدا نہ خواستہ ایک شخص آگ کے تنور میں گر جائے اور وہ پکارے ہائے بچا لو، ہے کوئی بچانے والا، ہائے بچا لو، چیخا، ایک آدمی ہاں کیا بات ہے، کہا بچا لو مجھے، میں مر رہا ہوں، آگ لگ گئی، یہ کہا آپ خاموش ہو گئے۔ گھنٹے کے بعد آپ نے کہا میاں جلتے رہو، اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ مایوسی سے مر جائے گا، آگ کی حرارت اپنی جگہ، مایوسی سے مر جائے گا۔ تو وہاں جہنمی جب پکاریں گے، روئیں گے، اللہ کو پکاریں گے اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ کہیں گے کیا بات ہے، کہا کہ آئندہ نہیں کریں گے، ہمیں دنیا میں بھیج دے، دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں جہنم کی آگ سے نکال۔
اللہ خاموش ہو جائیں گے. 40-100 سال کے بعد آواز دیں گے کہ تمہارے کیے کا یہ بدلہ ہے. تو میرے دوست بزرگوں سوچو اس وقت جہنم کی حالت کیا ہوگی. لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے جو آنسو آپ نے بہا دیا، ایک آنسو مکھی کے سر کے برابر بھی خدا کے لیے بہہ گیا تو فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ تمہاری بجھا دے گا. یہ زمین کی بڑی قیمت ہے میرے دوست بزرگوں. یہ زمین کی پیٹھ پہ جس کو ہم رونتے ہیں جوتوں سے، نجاست سے، ہر طرح اس کو روند رہے ہیں زمین. اور یہ خاموش 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 سب برداشت کر رہی اور سب نوٹ بھی کر رہی ہے. اس زمین پہ ہم گناہ کرتے ہیں، معصیتیں کرتے ہیں، خدا کی نافرمانیاں کرتے ہیں، مخلوق پر ظلم کرتے ہیں. یہ زمین خاموش، یہ زمین سب ٹیپ کر رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. زمین ریکارڈنگ کر رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، وہ دن یاد کرو جس دن یہ ساری خبریں بیان کرے گی. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، زمین ریکارڈنگ کر رہی ہے آپ کے ظلم و ستم کی. آپ ٹھٹھے مذاق اڑاتے پھرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں مجھے نہیں مرنا، یہ جو میرے کندھے پہ بس اسی کو مرنا، مجھے مرنا نہیں. میں نے جس کو دفنایا مرنا اس نے تھا، میں نے مرنا نہیں. بس تو اگر اسی طرح غفلت میں ہنستا کھیلتا رہا. یہ زمین تمہاری غفلتیں نوٹ کر رہی ہے، معصیتیں نوٹ کر رہی ہے، پوری مووی اور فلم بن رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، اور پڑھ کر روز قیامت میں ساری خبریں دے دے گی. اے میرے رب، یہ زمین مجھے تو نے خزانے بنائے تھے نعمتوں کے، لذتوں کے، اور مجھ سے ساری خزانے نعمتوں کے حاصل کرتا تھا. آپ اگر جائزہ لیں، آپ کی دنیا کی ساری نعمتیں زمین سے ہی نکلتی ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے سیب کھایا، نہیں آپ نے مٹی کھائی. آپ کہتے ہیں میں نے انار کھایا، آپ نے مٹی کھائی. اس لیے کہ سارے پھل مٹی سے نکلتے، ساری فصلیں مٹی سے نکلتی، ہر چیز مٹی سے. آپ کے لباس یہ مٹی سے نکلے ہیں. یہ روئی، یہ دھاگا کہاں سے نکلا؟ سب مٹی سے. اللہ نے زمین کو خزانوں کا خزانہ بنا دیا. آپ اپنی نعمت لذت کے سارے خزانے اسی زمین سے حاصل کرتے ہیں، اور ظلم یہ کرتے ہیں اسی زمین پر ظلم. اس زمین پہ رہ کے، اس دھرتی پہ رہ کے آپ ظلم کر رہے ہیں، اس زمین کو ظلم کے خون سے رنگین کر رہے ہیں. نہیں، یہ زمین بھی ہم نوٹ کر رہی ہے. اللہ تو نے مجھے خزانوں کا ایک مرکز بنایا تھا، محور بنایا تھا. اس کو میں نے ساری نعمتیں پرووائڈ کی. اسے بیج ڈالا، میں نے اس کو پھل بنا کے دے دیا. اسے بیج ڈالا، میں نے فصلیں اگا کے دے دی. اسے بیج ڈالا، میں نے اس کے لباس اگا دیے. میں نے ایک ایک چیز اس کے لیے کر دی. اس نے میری مٹی کو اس نے جوڑا، میں نے عالیشان محل تعمیر کر دیے. ایک ایک چیز میں نے اس کو دی، لیکن اس نے میرا خیال نہ رکھا. میرے جگر کے اوپر بیٹھ کر اسے ظلم کیا. اسے سیریا میں ظلم کیا، اسے ہندوستان میں ظلم کیا، اسے افغانستان میں ظلم کیا، اسے عراق میں ظلم کیا. دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہ تھا کہ اس ظالم نے اس کو رنگین نہیں کیا. اس ظالم نے اپنے ظلم اور بربدی کے ساتھ میری زمین کو رنگین کر دیا. میں نعمتیں اس کو دے رہا ہوں، میں کھانے کی طاقتیں دے رہا ہوں، میں سائنس ٹیکنالوجی کی سارے اسباب اس کو دے رہی ہوں. لیکن اس کا ظلم یہ کہ میرے جگر پر بیٹھ کر، میرے سینے پر بیٹھ کر اس نے حلب کے معصوم بچے، ان کا خون کیا. حلب کے معصوم بچوں کے بدن کے چیترے اڑا دیے. اس نے انسانوں کی، عورتوں کی عزت دریاں کر دی. اسے بڑے انسانوں کے ٹکڑے کر دیے بمباریاں کر کے. یہ وہ انسان ہے جو کہتا تھا یہ سیولائز دنیا ہے. یونیورسٹیوں کا دور ہے، کالج کا دور ہے، اکیڈمک ایجوکیشن کا دور ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں ٹائی لگانی آتی ہے، ہمیں کوٹ پہننا آتا ہے. وہ زمانہ جاہلیت کا تھا جو نبی سے پہلے کا تھا. یونان کی تاریخ تھی، وہ جاہل انسان تھے، ان کو نہ پہننا آتا تھا نہ اوڑھنا آتا تھا. وہ تو پتے باندھ کے اپنی شرمگاہ چھپاتے تھے، وہ پتے ابال کے کھاتے تھے. وہ تو سیولائز نہیں تھے. ہم سیولائز ہیں. ہم کولمبیا یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں، ہم NYU کے گریجویٹ ہیں، ہم رشیا کی ٹاپ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں، ہم فلاں یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں. یہ ہم تو سیولائز ہیں. ہم تو چوہوں کو مرنے نہیں دیتے، ہم تو بلی کا آپریشن کرتے ہیں، ہم تو جانوروں کے اینیمل پروٹیکشن کے ادارے بنا کے بیٹھے ہیں. یہ پوچھتی ہے زمین، یہ زمین پوچھتی ہے. وہ حلب کے معصوم بچے، وہ حلب کے معصوم بچے وہ زمانہ جاہلیت میں نہیں مارے گئے، وہ اسی سیولائز دنیا کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں. یہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہاتھوں ان کا خون ہو رہا ہے، ان کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ان کے دماغ پھٹ گئے، ان کے کلیجے کٹ گئے، ان کی ٹانگوں کے ٹکڑے ہو گئے، ان کے چیترے اڑ گئے. اور یہ عورتیں، یہ صنف نازک عورتیں، یہ عصمت کا ایک تاج لے کے پھرتی تھی، ان کی گلیوں کے اندر ان کی عصمت دریاں ہو رہی ہیں. یہ درندگی، ایسی درندگی تو جنگل کے درندے نہیں کرتے جو درندگی آج حلب کے اندر، شام کے اندر، سیریا کے اندر جو ہو رہی ہے، دنیا کے خطوں کے اندر ہو رہی ہے. اور کب ہو رہی ہے؟ اس دور میں ہو رہی ہے کہ جس وقت انسان چاند پر پہنچ چکا ہے.
اتنا ترقی کر چکا کہ چاند پر پہنچ چکا، اتنا سویلائز ہو گیا کہ سوری کرتا ہے، اتنا سویلائز ہو گیا ایکسکیوز یو کر کے آگے بڑھتا ہے، اتنا سویلائز ہو گیا معمولی بات پہ تھینک یو کرتا ہے۔ یہ نہیں، یہ تصنع ہے، یہ بناوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ مکر ہے۔ اگر تمہارے اندر کوئی انسانیت ہوتی، اگر تم نے کولمبیا یونیورسٹی کے گریجویٹ ہو کر اسی ایجوکیشن کا تمہیں کوئی فائدہ ہوتا، یہ یونیورسٹیوں کی روشنیاں، یہ تمہاری یہ تعلیم کی روشنی نہیں ہے، یہ علم کی روشنی نہیں ہے، یہ روشن خیالیاں نہیں ہیں، خدا کی قسم یہ خیالی روشنیاں ہیں، یہ خیالی روشنیاں ہیں۔ یونیورسٹیوں کی تعلیم خیالی روشنی ہے، یہ NYU کی تعلیم خیالی روشنی، کولمبیا کی تعلیم خیالی روشنی، رشیا کی یونیورسٹیوں کی خیالی روشنی، جس کو تم روشن خیالی سمجھتے ہو، یہ خیالی روشنی ہے۔ اس خیالی روشنی میں وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں تم حلب کے بچوں پر ظلم ڈھاتے ہو، اور تمہاری زبانیں گنگ ہیں، کوئی آنکھ رونے والی نہیں، کوئی زبان بولنے والی نہیں، کوئی کان سننے والا نہیں، کوئی درد پھٹنے والا نہیں، کوئی دل فگار ہونے والا نہیں، کوئی آنکھ اشکبار ہونے والی نہیں۔ کوئی ہے جو ان کی داد رسی کرے؟ کوئی ہے بولنے والا؟ نہیں، کوئی آنکھ نہیں روتی۔ حالانکہ اللہ کو رونا پسند تھا کہ میری محبت میں روئے، یا میری مخلوق کی خدمت میں روئے، یا میرے پریشان لوگوں کے درد میں روئے۔ جب یہ روئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تجھے دنیا میں جنت کا پروانہ جاری کر دوں گا، دنیا میں جنت کی زندگی کا لطف دوں گا، اور آخرت میں تجھے نجات کے تاج پہنا کر اعلیٰ جنت میں داخل کر دوں گا۔ پھر دوستو بزرگوں، کیا سیریا کے اندر ہونے والے، حلب کے اندر ہونے والے ظلم پر ہماری آنکھ روئی؟ نہیں، ہم نے دیکھا بڑا افسوس، ظلم ہو رہا ہے، کوئی آنکھ روئی نہیں۔ 2 رکعت نماز یہ سوچ کے بڑے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بے بس ہوں، میں تو تیرے قدموں میں درخواست رکھ سکتا ہوں، اے اللہ ان کو نجات دے، ان کو نصرت دے، ان کی مدد کر یا اللہ۔ یہ سویلائز دنیا جو دنیا کے اندر چوہا مرنے نہیں دیتی، چوہے کا آپریشن کرتی ہے، وہاں انسانوں کے بچے تہتیگ ہو رہے ہیں۔ کہاں گیا وہ انوسینٹ کا تصور کہ جی انوسینٹ ہیں، عام شہری انوسینٹ ہیں، عام شہری۔ خدا کی قسم انوسینٹ کا لفظ ڈکشنریوں سے نکال دو، انگریزی ڈکشنریوں سے نکال دو، رشین ڈکشنریوں سے نکال دو، عربی ڈکشنری سے انوسینٹ کا لفظ نکال دو، معصوم کا لفظ نکال دو، اس لیے کہ تمہارے نزدیک اب کوئی انوسینٹ نہیں، تمہارے نزدیک کوئی معصوم نہیں، تمہارے نزدیک کوئی بے گناہ نہیں۔ اگر معصوم بچے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے اگر تمہاری نظر میں انوسینٹ نہیں ہے، تو پھر کائنات میں انوسینٹ کون ہے؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ماں کی انگلیاں پکڑ کے چلنے والے، ماں کی چھاتی سے لگ کے دودھ پینے والے، باپ کی انگلی پکڑ کے چلنے والے، لڑکھڑا کے گرنے والے، گودوں کے اٹھنے والے، یہ معصوم بچے اگر تمہاری نظر میں انوسینٹ نہیں ہے، تو پھر انوسینٹ کا تصور تمہارے کس کے لیے ہے؟ اس انوسینٹ کے لفظ کو ڈکشن سے نکال دو۔ اور حلب کے یہ واقعات پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے، امریکہ کے لیے چیلنج ہے، یورپ کے لیے چیلنج ہے، پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے، ایشیا کے لیے چیلنج ہے، عالم اسلام کے لیے چیلنج ہے۔ یہ بمانگے دول پکار کے حلب کے واقعات بتا رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم میں کتنی تاب ہے، ہم دیکھتے ہیں تم ہماری داد رسی کتنی کرتے ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے انوسینٹ کا تصور کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک بلی پر ظلم ہوتا ہے، ایک بلی پر ظلم ہوتا ہے تو امریکہ کے CNN کا ادارہ اس بات پر گفتگو کرنے لگتا ہے کہ اس بلی پر ظلم ہوا فلاں جگہ۔ لیکن حلب کے لیے کیا کیا؟ میں امریکہ کی حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وجاہت دی ہے، تمہیں ڈگنیٹی دی ہے، تمہیں قوت دی ہے، تمہیں طاقت دی ہے، تمہاری بات میں وزن رکھا ہے، تم سپر پاور ہو، تم اس پر توجہ کرو، پوری دنیا کی وزارت خارجہ کو اکٹھا کرو، تم ایک آواز میں UN میں سب کو اکٹھا کر کے سب کی لیدے کر سکتے ہو، سب کو یہ تعلیم دے سکتے ہو کہ انوسینٹ بچوں کے مارنے کا مجرم کون، یہ جنگی جرائم کا مجرم کون ہے، اس ظلم کو روکو، ان کو بچاؤ۔ لیکن آپ نے دیکھا اس سیولائز دنیا کے اندر ہرا بھرا شہر حلب کا وہ ملیہ بیٹ کر دیا، کھنڈر بنا دیا۔ کیا تم نے بم اس لیے بنائے تھے؟ کیا تم نے طیارے اس لیے بنائے تھے؟ کیا ہوائی جہاز اس لیے ایجاد کیا تھا؟ اسلحے تم نے اس لیے بنائے تھے؟ بناتے وقت تو کہتے تھے ہم نے اپنے ڈیفنس کے لیے بنائے، اور یہاں تم افینس کر کر کے دنیا کو برباد کر رہے ہو۔ یہ کون سی سیولائز دنیا ہے؟ یہ کون سی سیولائزیشن ہے کہ جس کے اندر ویسا ظلم کہ تاریخ کے اندر اٹھا کے دیکھیں، وہ جاہلیت کے زمانے میں ایسا ظلم آپ کو ملتا نہیں۔ اس لیے ہم حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را حلب کی سرزمین پر توجہ کریں، حلب کی سرزمین پر توجہ کریں، ماں مظلوم پر ظلم کیسے ہو رہا ہے، ظلم کی چکیاں کیسے پیسی جا رہی ہیں۔ اور اگر توجہ نہیں کرنی تو جیسے میں نے کہا کہ انوسینٹ کا لفظ ڈکشنری سے نکال دو، اس لیے کہ تمہارے نزدیک پھر انوسینٹ کوئی نہیں رہا، انوسینٹ کا لفظ اب کسی کے اوپر نہیں ہو سکتا، اس کا مصداق ختم ہو گیا۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں نا؟
تیار ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں, قرارداد پاس کرتے ہیں کہ امریکہ کی حکومت, اب عالمی قوتوں کی حکومتیں, عالم اسلام کی حکومتیں اس پر توجہ کریں کہ سیریا کے مسلمانوں پر, حلب کے مسلمانوں پر کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے. وہ ایک ظالم بشار الاسد, وہ ظالم و ظلم کی چکی چلا رہا ہے. یہ سویلائز دنیا, حقوق انسانی کے ادارے کہاں ہیں؟ ہم سب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اٹھیں, وہ حقوق انسانی کے ادارے اٹھیں کہ انسانیت پر ایسی بربریت کا حق کسی کو نہیں ہے. ان کے تحفظ کا سامان کریں, اس کے پروٹیکشن کا سامان کریں, اور یہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں, عالمی عدالتوں میں ان کے خلاف مقدمات چلائیں. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت امریکہ اس سلسلے میں قدم بڑھائے, اور ہم اس کے ساتھ ہیں, ہم اس کی تائید کرتے ہیں. کہ آپ حضرات تیار ہیں تو ہاتھ کھڑا کیجیے. تکبیر, 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 نعرہ رسالت محمد رسول اللہ, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت زندہ آباد, تاجدار ختم نبوت. اس لیے میرے دوستو بزرگوں, رونا سیکھو. رونا, اگر رونا نہ سیکھا تو پھر کچھ نہ سیکھا. اس لیے فرمایا کہ رونا جس نے سیکھ لیا وہ کامیاب ہو گیا. تبھی اللہ کہتا ہے کہ مجھے بندوں میں رونا بڑا پسند ہے, رونا پسند ہے. لکھا کہ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے, انہوں نے قصہ لکھا ہے ایک بزرگ کا. اللہ والے شیخ تھے, مریدین کا ایک تانتا تھا, لیکن کوئی ضرورت مند آتا تو وہ مالدار مریدوں سے قرض لے کر اس کی ضرورت پر پوری کر دیتے تھے. لوگ دے دیتے حضرت صاحب کو قرض, سلسلہ چلتا رہا. اب یہاں تک کہ حضرت کے مرنے کا وقت آ گیا, بستر مرگ پر ہے, قرضہ ادا نہیں ہوا, قرضہ ادا نہیں ہوا. اب سب قرض خواہ بیٹھے ہیں کہ حضرت قرضہ دیں, آپ کی تو پیچھے کوئی جائیداد اور ترکہ بھی نہیں, قرضہ کیسے پورا ہوگا. اب حضرت چادر اوڑھ کے خاموش پڑے. اب لوگ باتیں بنا رہے کہ یار یہ کیا حضرت تھے, حضرت تو فراڈی تھے, یہ قرضے لے لے کے دنیا کو دیتے رہے ہیں, اور اب یہ مر جائیں گے تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. کیونکہ ہماری عادت ہے نا, جلدی سے تہمت لگاتے ہیں, جلدی سے بدگمانی کرتے ہیں, آج یہ فراڈی ہیں, اور فلاں پیر صاحب فراڈی پیر صاحب ہے فلاں. نہیں, تمہیں اس کے فراڈی ہونے کی کل کو پوچھنی ہوگی, یہ ذہن میں رکھنا. تمہیں اپنے ہی پوچھ ہوگی, تمہیں 3 ہی سوال پوچھے جائیں گے, من ربو کا, تیرا رب کون ہے, ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے, ما تقول فی ھذا الرجل, اس شخص کے بارے میں, یعنی من نبیو کا, تیرا نبی کون ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا دکھایا جائے گا. یہ 3 سوال پوچھے جائیں گے, اس کی تیاری کرو. یہ نہ سوچو کہ وہاں فراڈی, اس لیے کہ اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اس کو فراڈی کیوں نہیں کہا, تم نے اس کو 2 نمبر کیوں نہیں کہا, تم نے یہ کیوں نہیں, تم سے اس کی پوچھنی ہوگی بغیر تحقیق. تو حضرات سارے یہ کہتے یار یہ پیر صاحب تو فراڈی نکلے, یہ تو مر جائے گا, قرضہ مارا جائے گا. اب حضرت لیٹے میں, یہاں تک کہ ایک بچہ گلی میں سے گزرا, کہتا حلوہ پوری لے لو, گرم حلوہ پوری لے لو. آواز آئی, حضرت نے چادر ہٹائی, کہا کہ اس کو بلاؤ. صبح سے دوپہر ہو گئی تھی, سب بیٹھے تھے, کہا کہ ان کو حلوہ پوری کھلاؤ. اب بچہ بڑا خوش ہوا کہ چلو یار ایک ہی جگہ ساری بک گئی, اب حلوہ پوری سب کو دے دی. کھا لی سب نے, ہاتھ صاف کر لیے. بچہ کہتا پیسے, تو بزرگ کہتے ہیں میاں یہ بھی پیسے مانگنے بیٹھے ہیں, تو بھی بیٹھ جا. وہ کر کے ابا میں تو ابا مارے گا, میں تو حلوہ پوری ساری ختم ہو گئی. وہ رونے لگا, داڑے مار مار کے رونے لگا کہ مجھے تو پیسے چاہیے. اب حضرت چادر لے لی, چپ. اب تو لوگوں نے کہا یار یہ تو آدمی بڑا ہی ظالم ہے, یار پیسے نہیں تھے تو اس بچے سے حلوہ پوری تو نہ کھلاتا, وہ بھی کھلوا دی, عجیب آدمی. اب تھوڑی دیر کے بعد دروازہ بجا, خادم گیا تو ایک شخص ہے, اس کے سر پہ ایک تھال ہے, اس کے اوپر خوان بچھا ہوا ہے. وہ تھال دیا, کہا کہ فلاں نواب ہے, اس نواب نے حضرت کے لیے ہدیہ بھیجا ہے. اب جب وہ لایا, جب ہٹایا, وہ اشرفیوں سے بھرا ہوا, پیسے ہی پیسے, اشرفیوں سے بھرا. تو حضرت نے فرمایا کہ ان کے سب کے قرض ادا کرو, سب سے پہلے اس بچے کا قرض ادا کرو. اب سب سے پہلے بچے کا قرض ادا کیا, سب کو دے دیا. اب وہ سب پیر پکڑنے, حضرت معاف کر دے, ہم نے آپ بدگمانی کی, معذرت چاہتے ہیں, ہم بس سنی سنائی بات پہ ہم نے کہہ دیا. وہ واویلا کرنے لگے. حضرت کہا بھائی میں تو پہلے بھی ناراض نہیں تھا, اب بھی نہیں ہوں, لیکن کہتا ہے حضرت یہ ماجرا کا حقیقت اس کی کیا ہے. اب حضرت نے اصل بات کہی, کہا کہ بات اصل میں یہ ہے, مانگنے والے سارے تھے, رونے والا کوئی نہیں تھا. میں نے سوچا اس بچے سے حلوہ پوری کھلواؤں, تو بچہ چونکہ بچہ ہے, معصوم دل ہے, یہ روئے گا, اور جب روئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آئے گی. بس وہ بچہ رویا ہے, بچہ رویا ہے کہ دے دو مجھے, دے دو مجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی. ایک شخص کو الہام ہو گیا, فرمایا کہ فلاں کو ہدیہ بھیج دے, اس نے ہدیہ بھیج دے اور تمہارا کام ہو. میرے دوست بزرگوں,
آج ساری دنیا مانگنے والی ہے، ہم مانگتے ہیں، روتے نہیں۔ رونا سیکھ لو، رونا سیکھ لو۔ اگر ایک بھی رونے والا پوری بستی کے اندر پیدا ہو جائے، ساری بستی کی مصیبتیں اللہ دور کر دے۔ ایک رونے والا پیدا ہو جائے، ساری بستی کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ آج ہم رونے والے نہیں ہیں، ہاں اگر روتے ہیں تو دوسرے کی خوشی پر روتے ہیں، ہم ہنستے ہیں دوسرے کے رونے پہ روتے ہیں۔ جیسے پیدا ہوتے ہی ہمارا ایٹیٹیوڈ یہی تھا کہ بچہ روتا تھا، اس رونے پر ہم ہنس رہے تھے۔ اس سے ایک اللہ والے نے کہا کہ بھئی میں جب پیدا ہوا تھا میں رو رہا تھا اور تم لوگ میرے رونے کے ساتھ روئے نہیں، تو میں اب زندگی ایسی گزاروں گا، جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میں ہنستا ہوا جاؤں گا، تم روتے ہوگے۔ لہذا ایسے اللہ والے بنے، خدا کا بھی تعلق، خدا کی مخلوق کی خدمت، ایسی خدمت کی، 40 سال ایسی عبادت کی، اللہ کے ولی بن گئے۔ اب جب دنیا سے گئے تو لکھا کہ مسکراتے ہنستے ہوئے گئے، اور باقی دنیا دھاڑے مار کے رو رہی تھی کہ حضرت ہم آپ کو مس کر رہے ہیں۔ اس سے میرے دوستو بزرگوں، رونا سیکھو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رونے والا بنا دے۔ اور میں بتایا کہ دنیا کی دھرتی پہ جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے دعا کر لیا کرو، یا اللہ ان کی مصیبتیں دور کر دے۔ میں اور کچھ نہیں کر سکتا، دعا کا حصہ ڈال سکتا ہوں، کمزور ہوں، ناتواں ہوں۔ ہم مسلمان متشدد ہیں، ہم متحد نہیں ہیں، منتشر ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ جھاڑو کے تن کے پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم میں طاقت نہیں، ہم میں حیثیت نہیں، ہم میں قوت نہیں۔ اے اللہ بس ہم تیری طاقت ہی کے سہارے تجھ سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ عالم اسلام کو عزت دے دے، مسلمانوں کو بچا لے، معصوم کی حفاظت کر لے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کر لے، جو کا دنیا کے خطوں کے اندر عزت دریاں ہو رہی ہیں۔ برما میں ظلم ہو رہے ہیں، حلب میں ظلم ہو رہے ہیں، سیریا میں ظلم ہو رہے ہیں، کہاں ظلم کی بھٹیاں گرم ہو رہی ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے سپرد کرتے ہیں ان کو، یا اللہ اپنے لطف و کرم سے ان کو بچا لے۔ تو آپ اپنا حصہ ڈالتے رہیں۔ جیسے میں نے کہا، مالی دا کم پانی لانا، بار مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ آپ کا کام مانگ کے اپنے جیسے مخلوق کی محبت اور درد کا اظہار کر دینا تمہارا کام ہے، نصرت اتارنا رب کریم کا کام۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔